العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. My dear fellows and brothers, I am very much pleased to see all of you in a good health and shining faces. My beloved fellow Haji Nazeer Sahab came from Luton, and I am seeing that he is sitting there. میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ سب کا نام لوں, but you all are very much nearest to my heart. آج میں کوشش کروں گا کہ زیادہ تر گفتگو اردو میں کروں, but some essential points will be delivered in English language, inshallah al-Aziz. آج کا جو موضوع ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی مناسبت سے اور آپ کے میلاد کی مناسبت سے محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے. اس کے بغیر ہمارے دین کا آغاز ہی نہیں ہوتا ہے. ہمارا سارا دین حضور نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے گردا گرد طواف کرتا ہے. حضور کی محبت روح ایمان ہے. حضور کی محبت ایمان کی جان ہے. And for my young fellows, my sons, love for the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is not just an emotional or cultural sentiment. It is a religious necessity and an essential part of Muslims' faith. مقصود یہ ہے کہ یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے. جب تک حضور کے ساتھ میرے عزیز بچوں اور میرے انتہائی قابل احترام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے حضور کے غلاموں, جب تک اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے بیٹے
تمام دنیا وما فیہا، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی جائے، ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں حضرت عمر کا ہاتھ، ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھامے ہوئے، ذرا اس منظر کو تصور میں لاؤ کہ میرے آقا، آپ کے آقا، ماسب اللہ، کائنات کی ہر شے کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عمر جس کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے مدینے کی گلی میں جا رہے، وہ کیا منظر ہوا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر عمر کی محبت نے جوش مارا، اور عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہیں، میرے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواباً ارشاد فرمایا، عمر، ابھی غور فرمائیے گا یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ عمر سے کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالی۔ عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو ادھر قلب عمر تھا، ادھر نگاہ مصطفیٰ تھی۔ جب حضور نے پلٹ کے دیکھا نا تو عمر کی حالت غیر ہو گئی، اور پکار اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری ماں سے زیادہ، میرے باپ سے زیادہ، میری اولاد سے زیادہ، دنیا و ما فیہا سے زیادہ، حتیٰ کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ایمانک یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان الحمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ سبحان اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، none of you truly believers until I am more beloved to him than his father, his children, and all of mankind. میرے عزیزوں، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ Who believe, do not raise your voices when you speak above the voice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ آپ غور فرمائیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ مخاطبین اولین کون ہیں؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، جلیل القدر صحابہ ہے، وہ جانثاران مصطفیٰ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے، ان سے کہا جا رہا ہے۔
when he is speaking, and do not shout words at him when you confide in him, and you shout to one another. آپس میں بیٹھے ہوئے بھی اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر لے گئے تو تمہارے وہ تمام آواز، تمہاری وہ تمام ریاضتیں، تمہاری وہ تمام عبادتیں، تمہارے خشوع اور خضوع کے آنسو، جن عبادتوں کو لے کر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ فرما رہا ہے، اگر میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. مجھے ایک پرانا پڑھا ہوا شعر یاد آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بقاء شریف، ڈاکٹر ساجد آپ کی رحمان نظر کرنا صاحب. چاہتا ہوں. یہ غالباً سیال شریف کے صاحبزادگان میں سے تھے. ان کے اشعار ہیں اور بہت خوبصورت مدعا بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ باب جبریل سے چپکے سے آتی ہے یہ صدا. باب جبریل سے چپکے سے آتی ہے یہ صدا. فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا. ذرا غور کیجیے گا کیا کہہ رہے. فخر ان کا تخلص ہے. فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا. پلکوں سے اپنی در یار پہ دستک دینا. پلکوں سے اپنی در یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. اس کو علامہ نے کہا تھا ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تک نفس گم کر دمی آیت جنید و پائی لیدی جا. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جنید اور یزید بیٹھ کر اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے تھے کہ کہیں میری سانس جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس پہ ناگوار نہ گزرے. یہ تعلق اور یہ احترام اللہ رب العالمین چاہتا ہے اپنے محبوب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. میرے عزیز نوجوانوں، میرے پیارے بیٹے، آج دنیا شعوری طور کوشش کر رہی ہے کہ وہ آپ کے دلوں سے حب رسول کو نکالے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کے دلوں پر محمد عربی کا راج ہے ان کی تہذیب کو برتری حاصل نہیں ہو سکتی، ان کے فکر اور فلسفے کا راج نہیں ہو سکتا. وہ بموں سے، کارپیٹ بمنگ سے آپ کی گردنوں پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن جب تک مصطفیٰ کے ساتھ آپ کی محبت کا تعلق اور رشتہ قائم ہے آپ کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر کی دنیا ہو، لوگ شعوری طور پر یہ کوششیں کر رہے ہیں. آج سوشل میڈیا عام ہے کہ آپ کے دلوں سے حب رسول کے جذبوں کو نکالا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو کام کیا جائے. لیکن میرے بچوں، میرے عزیز بیٹوں اور میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ عشق، آپ کے ساتھ محبت اور آپ کے ساتھ تعلق کو عام کیا جائے. گھر جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے نشستوں کا اہتمام کیا جائے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے لیے
بنیادی چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیے. یہ جانے بغیر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیا تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی ڈسٹنکشن کیا تھی، اس کے خواص کیا تھے، یہ جانے بغیر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے، باہر ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے، جب دوستوں میں ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے، دشمنوں میں ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اپنے بچوں سے کیسا تھا، اپنی بچیوں سے کیسا تھا، اپنی بیویوں سے کیسا تھا، اور اپنے دوستوں سے کیسا تھا، اپنے دشمنوں سے کیسا تھا، خوشی میں کس حال میں ہوتے تھے، غمی میں کس حال میں ہوتے تھے. یہ جانے بغیر سیرت طیبہ پہ عمل نہیں ہو سکتا. میرے بچوں، آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہو، میرے عزیزوں، آپ کالجوں میں جاتے ہو، یونیورسٹیوں میں جاتے ہو، آپ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہو، بہت سارے پروگرام دیکھتے ہو. میں آپ کو اس مجلس کے حوالے سے یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی سیرت کو پڑھو، اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ اردو زبان میں چھپی تھی ضیاء القرآن، ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پیر محمد کرم شاہ صاحب کی تصنیف لطیف تھی. وہ اردو خاصی رواں اردو ہے، خوبصورت اردو ہے، لیکن آپ کے لیے شاید اس سے مستفید ہونا مشکل ہے. اب اس کا ترجمہ آ چکا ہے، انگریزی زبان میں آ چکا ہے، تو آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ضیاء النبی کا ایک سیٹ موجود ہونا چاہیے. زیادہ نہیں تو 5 صفحے، 10 صفحے، 2 صفحے، روزانہ کا 1 صفحہ ہی سے ہی آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اسرار اور رموز کھلتے ہیں، اور آپ کی سیرت کو پڑھ کر آپ کے قلب و ذہن کو کیا روشنی ملتی ہے. اور دوسرا، جب بھی سرکار کا نام آئے، جب بھی سرکار کا نام آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے کہ اللہ اس شخص کو تباہ اور برباد کر کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. سیرت طیبہ کو پڑھیے اور پڑھ کر اس پر عمل کیجیے، اور اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام آئے تو آپ پر درود و سلام کی سوغات پیش کیجیے. آئیے تھوڑی دیر خطبہ خواجگان پڑھ لیتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب العالمين انجمن محبین مشائخ بغداد شریف کے اس ایجوکیشنل ونگ نے جو یہ ایک انتہائی معلومات افزا پروگرام کا آغاز کیا ہے، اے اللہ اسے مقبول و منظور فرما۔ اے اللہ انجمن محبین مشائخ بغداد شریف کے جملہ ارکان کو اپنے فضل اور کرم سے بہرمند فرما۔ رب العالمین ہمارا دین، ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہتر فرما۔ یا رب العالمین ان سب کے گھروں، یہ میرے حضرات کے اولاد ہے، بیٹے ہیں، ساتھی ہیں، اے اللہ ان پر اپنے فضل و کرم کی برسات فرما۔ یا رب العالمین ہر قسم کے شر انسان اور شر شیطان سے محفوظ فرما، اپنی حفاظت اور نگہبانی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔